علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الرحمن الرحیم، سورۃ الروم کی آیت نمبر 20۔ یہ 6 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل دانش کو متوجہ فرمایا ہے کہ یہ کائنات ایسے نہیں بنی، نہ تم ایسے بنے ہو۔ کچھ پاکیزہ رشتوں کا ذکر کیا ہے، کچھ انفس و آفاق کے دلائل کا ذکر کر کے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانو اور دیکھو کہ تم اچانک پیدا نہیں ہوگے، تمہارے پیچھے اللہ کا ایک پورا مقصد اور منصوبہ ہے، اور نہ تم دنیا میں اچانک آئے ہو اور تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ جس طرح آئے ہو اس طرح ایک اور جہان ہے، وہاں بھی تم نے جانا ہے۔ اور یہ جو کائنات ہے اس کا ایک نظم ہے، اس کے اندر ایک توافق ہے، اس کے اندر ایک ہم آہنگی ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کسی بگ بینگ یا کسی بہت بڑے دھماکے کی صورت میں وجود آ گئی ہو، وجود پذیر ہو گئی ہو؟ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کامل حکمت کے ساتھ چل رہی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی رب کریم کی آیتوں کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ تمہاری ابتدا اس نے مٹی سے کی۔ مٹی سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، کہیں سلالہ کا لفظ آیا، کہیں ماء طین کا لفظ آیا، کہیں اور انداز سے فرمایا۔ جب یہ حولہ تیار ہو گیا اور آدم علیہ السلام کی شکل میں ہو گیا تو اب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور اس سے سارے کے سارے ہم پیدا ہوئے۔ ہم کو براہ راست مٹی سے نہیں پیدا ہوئے، لیکن اگر ہم بھی دیکھیں تو ہمارے جتنے اجزاء ہیں یہ مٹی سے ہی متعلق ہیں۔ یعنی انسان ہے وہ جو غذائیں کھاتا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہوا ہے وہ چلتی ہے، اس کے لیے سورج اپنی روشنی دیتا ہے، اس کے لیے چاند اپنی چاندنی بکھیرتا ہے، اور ہواؤں کا پورا ایک نظم ہے جو ایک گندم کے دانے کے لیے اللہ تعالیٰ سارے لاکھوں کروڑوں سسٹم کو حرکت میں لاتے ہیں، پھر ایک گندم کا دانہ تیار ہوتا ہے اور وہ ہم کھاتے ہیں اور مقصد زندگی سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اسی کو میر نے بڑا خوبصورت انداز سے کہا تھا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خواب کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی سارے خاکی ہیں۔ وہ پھر کسی کا شعر یاد آیا کہ ادراک کہتے ہیں عقل کو، کہ بس نہ رکھ دنیا کی اے صاحب ادراک ہوس، بس نہ رکھ دنیا کی اے صاحب ادراک ہوس، خاک ہی خاک ہے سب، خاک کی کیا خاک ہوس۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں اس نے مٹی سے پیدا کیا، بشر بنایا، اور پھر تم دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ ایسے ہی ہے، اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان موجز بیان سے فرمایا، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سارے کے سارے آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ یعنی یہ ایک دوسرے پر فخر اور اپنی نسل پر اعتماد تک تو بات ٹھیک ہے، اپنی نسل کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن اپنے کو برتر اور اعلیٰ اور دوسرے کو کمتر اور گھٹیا خیال کرنا، یہ اسلام کے شرف انسانیت کے اس تصور کے خلاف ہے جو دین اور قرآن نے ہمیں پیش کیا ہے۔ And please don't forget to like and share.